شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پر۔ محترم ناظرین، ارکان اسلام 5 ہیں، جن میں پہلا رکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار ہے۔ دوسرا رکن نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور پانچواں حج ہے۔ ان ارکان خمسہ میں سے ہر ایک کے بارے میں متعدد آیات اور احادیث وارد ہوئی ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اس شخص کے لیے جو اس تک جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ بحوالہ جامعہ ترمذی۔ ان 5 ارکان کو ایک مومن کی شخصیت سنوارنے اور اس کا مثالی کردار بنانے میں بہت بڑا دخل ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے رکن کلمہ شہادت کو لے لیجئے، جس کے ذریعے ایک مومن اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار کر کے مخلوق کی عبودیت سے آزاد ہو جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے زندگی گزارنے کا راستہ متعین کر لیتا ہے۔ یہ ایمان کی بنیاد اور یہی وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر باقی ارکان اور اسلامی تعلیمات کا دار و مدار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے عقیدہ توحید اور رسالت پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور سینکڑوں آیات میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ بجز اس کے کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے بھی اس کی شہادت دی اور اہل علم نے بھی اس کا اقرار کیا۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ کارخانہ عالم کا انتظام کرنے والا ہے۔ بحوالہ سورہ آل عمران۔ ہر پیغمبر نے اسی توحید کی دعوت دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر خود اللہ تعالیٰ گواہ ہیں اور اس کے فرشتے گواہ ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام گواہ ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید میں قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کی رسالت پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ بحوالہ سورہ النساء۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ پیارے دوستو، نماز قائم کرو۔ بحوالہ سورہ بقرہ۔ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے اور یہ کہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کے ذریعے مسلم اور غیر مسلم کی پہچان ہوتی ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو ایک مومن کی شخصیت کو بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے اور بندے کا تعلق اپنے رب سے جوڑتی ہے۔ اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ بحوالہ سورہ طٰہٰ۔ پیارے دوستو، نماز ہر قسم کی بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن کر مومن کو گناہوں کی آلودگی سے پاک صاف کر دیتی ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی فضیلت اور اس کے فائدے کو ایک حسی اور ظاہری مثال دے کر یوں سمجھایا ہے کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کے دروازے کے سامنے پانی کی ایک نہر جاری ہو اور وہ شخص اس میں 5 وقت غسل کرتا ہو۔ بتاؤ کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اس کے بدن پر میل کچیل نہیں رہے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، جس نے ان کو ادا کیا اللہ تعالیٰ اسے ان نمازوں کی برکت سے گناہوں کی آلودگی سے پاک فرما دیتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں یوں فرمایا، 5 نمازیں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔
جب تک کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے، یعنی گناہوں میں سے صغیرہ گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے توبہ و استغفار کی ضرورت ہے۔ اسلام کے ارکان میں ایک رکن رمضان المبارک کے روزے ہیں، جو مومن کے دل میں مراقبے کی صفت پیدا کرتے ہیں، جس سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے ہوں اور وہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈال کا کام دیتا ہے۔ روزہ ڈال ہے۔ روزہ اپنے محتاج بھائیوں کی بھوک اور پیاس یاد دلا کر ان کے ساتھ ہمدردی اور تعاون پر آمادہ کرتا ہے۔ پیارے دوستو، روزے کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور فرمایا کہ جنت میں روزہ داروں کے لیے ایک خاص دروازہ ہوگا جس کا نام ریان ہے۔ اسلام کے ارکان میں ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ البتہ پیارے دوستو، اس فریضہ کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان مالدار اور صاحب نصاب ہو۔ اسی لیے زکوٰۃ کو مالی عبادت کہا جاتا ہے، اور یہ بھی مومن کی شخصیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اسے بخل، کنجوسی اور مالداری کے برے اثرات سے بچا کر اس کے دل میں غریبوں کی محبت اور ان کے حق میں سخاوت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ زکوٰۃ کا مال ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور انہی کے فقراء اور محتاجوں میں اسے تقسیم کیا جائے گا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا، اور اس کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ اس پر جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ارکان اسلام کا آخری رکن حج ہے۔ پیارے دوستو، جس کا تعلق بیت اللہ شریف سے ہے، جو مکہ مکرمہ میں ہے، جس کی طرف ہر مسلمان مرد و عورت 5 وقت منہ کر کے نماز ادا کرتا ہے، اور یہ فریضہ ہر مسلمان پر عمر بھر میں ایک بار فرض ہے جو وہاں پر جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کے لیے قرض ہے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا، جو شخص اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ سورہ آل عمران۔ حج بھی مومن کی زندگی میں ایک عجیب انقلاب برپا کرتا ہے، کیونکہ وہ ایسے گھر کی زیارت کرتا ہے جس کو اللہ عز و جل نے مرکز ہدایت بنایا ہے، اور وہ ایسے گھر کی زیارت کرتا ہے جو مرکز وحی رہا ہے۔ وہ اس سرزمین کا مشاہدہ کرتا ہے جہاں سے وحی کی ابتدا ہوئی۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جو سب کا بنانے والا ہے، اور جہاں پر اس وحی کی تکمیل ہوئی، آج میں پورا کر چکا ہوں تمہارے لیے دین تمہارا، اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے دین اسلام۔ باحوالہ سورہ المائدہ۔ حج کے موقع پر حاجی کے سامنے ماضی کی ساری تصویریں آ جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، اس سرزمین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں نے اس دین کے لیے کیا کیا قربانیاں دی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کر کے اپنے اندر ایک نیا جذبہ، نیا ایمان لے کر آتا ہے۔ نیز دنیا کے ہر گوشے سے آئے ہوئے مختلف رنگ و نسل اور مختلف زبانیں بولنے والے مسلمانوں سے مل کر اخوت اسلامی اور اسلامی مساوات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ حج کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ ارکان اسلام اپنے اندر آج بھی انسان کی شخصیت کی تعمیر کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جس طرح کے اسلام کے ابتدائی دور میں ان سے ایک عظیم امت کی تعمیر ہوئی، جس کی گواہی خود قرآن مجید فرقان حمید نے دی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار کے مقابلے میں بہت سخت اور آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ باحوالہ الفتح۔ پیارے دوستو، آج بھی اگر ان ارکان اسلام کو سمجھ کر اور فرائض و واجبات اور آداب کے ساتھ ادا کیے جائیں تو یقیناً اس کے اثرات مسلمان معاشرے پر پڑیں گے، اور اس میں اخوت اسلامی اور امن و سکون کی فضا پھیلے گی، اور روحانی اور اخلاقی قدریں زندہ ہوں گی انشاءاللہ۔